برادری کے لیے ممبئی ہائی کورٹ کا خوش آئند فیصلہ، حکومت کو 4 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ قریش برادری کے معاشی مسائل اور ان پر عائد قانونی پابندیوں کے تناظر میں ممبئی ہائی کورٹ نے ایک اہم اور خوش آئند فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے واضح طور پر حکم دیا ہے کہ حکومت مہاراشٹر کی جانب سے قائم کردہ جسٹس ابھے پیسے کمیٹی 4 ماہ کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے۔ عدالت عالیہ نے یہ حکم مورخہ 22 اپریل 2025 کو جاری کیا۔ یہ معاملہ ذبیحے سے متعلق 1975 کے قانون میں 1995 میں کی گئی اس ترمیم سے جڑا ہوا ہے جس کے سبب قریش برادری کی روزگار سے جڑی ہوئی سرگرمیوں پر منفی اثرات پڑے۔ اس ترمیم کے بعد سے گوشت خور عوام کی ضروریات پوری کرنے میں بھی رکاوٹیں پیدا ہوئی۔ معاملے کی ابتدا القریش ہیومن ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے حکومت مہاراشٹر کو ایک مطالبے سے ہوئی تھی جس میں ناٹ سوئٹیبل فار سلاٹرنگ، غیر موزوں قرار دیے گئے جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت طلب کی گئی تھی۔ تاہم حکومت نے اجازت دینے کے بجائے معاملے کا تعین کرنے کے لیے سابق جسٹس ابھے پیسے کی صدارت میں ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی تاکہ وہ غیر موزوں جانور کی واضح تعریف اور دائرہ کار طے کرے، مگر کمیٹی کی جانب سے رپورٹ کی عدم پیشی اور تاخیر کے سبب ایسوسی ایشن نے ممبئی ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ عدالت نے دونوں فریقوں کی تفصیلی سماعت کے بعد حکم دیا ہے کہ کمیٹی 4 ماہ کے اندر اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کرے۔ سینئر خانندہ ایڈوکیٹ MZ صدیقی، صدر مسلم متحدہ محاذ ناندیڑ نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے قریش برادری کے لیے ایک بڑی قانونی کامیابی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ضروری ہے کہ القریش ہیومن ویلفیئر ایسوسی ایشن براہ راست جسٹس ابھے پیسے کمیٹی سے فوری رابطہ کرے تاکہ معاملے کا حل جلد از جلد ممکن ہو سکے۔ ایڈوکیٹ MZ صدیقی نے مزید کہا کہ یہ معاملہ سڑکوں پر احتجاج سے نہیں بلکہ قانونی اور آئینی راستے سے حل ہوگا۔ عدالت نے ہمیں ایک مضبوط بنیاد دی ہے جس سے فائدہ اٹھانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف قریش برادری کے مستقبل کو روشن بنا سکتا ہے بلکہ مہاراشٹر میں گوشت خور عوام کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی ایک نیا راستہ ہموار کر سکتا ہے۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ دیکھیے، مہاراشٹر گورنمنٹ نے 1995 میں امینڈمنٹ جو ایکٹ لائی، مہاراشٹر اینیمل پریزرویشن ایکٹ امینڈمنٹ ایکٹ، اس کے اندر انہوں نے ایک نان سوٹیبل فار ایسے ایک لفظ استعمال کی۔ اس بنا پر القریش ہیومن ویلفیئر سوسائٹی نے ایسوسی ایشن نے گورنمنٹ کے پاس اسی 2022 کو ایک درخواست پیش کی کہ نان سوٹیبل فار اینیملز ہمارے کو ذبح کرنے کی اجازت دو۔ تو گورنمنٹ نے کیا کری ہے کہ ان کی درخواست کا پورا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی درخواست نامنظور کر دی اور ان کو 17 مئی 2022 کو اطلاع دی کہ ہم ایک کمیٹی بنائے ہیں اور سابقہ ہائی کورٹ کے جج مسٹر جسٹس ابھے تپاسے اور ان کے سپرد یہ کام کیے ہیں کہ ٹو ڈیفائن ناٹ سوٹیبل فار، یعنی ناقابل جو جانور ہیں اس کی کیا تعریف ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیے ہیں، جب تک کہ ان کی رپورٹ نہیں آتی اس وقت ہم کچھ کرتے نہیں۔ اس کے بعد اس معاملے کو ٹھنڈے بستے میں رکھ دیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسوسی ایشن نے کوشش کری ہوگی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ مجبوراً ایسوسی ایشن نے 2024 میں بامبے ہائی کورٹ بینچ بامبے میں ایک ریٹ پٹیشن داخل کی، اسپیل داخل کری اور اس میں استدعا کی ہے کہ ناٹ سوٹیبل فار یہ انہوں نے کی ہے، لہذا ہمارے کو جو ہے ایسے بیل کاٹنے کی اجازت دی جائے جانوروں۔ ہائی کورٹ نے فریق ثانی کو بلائی، ان کا جواب لی، دونوں میں جو ہے بحث ہوئی۔ بحث کے بعد ہائی کورٹ نے ایسا طے کیا کہ جو چیز اب تک ٹھنڈے بستے میں تھی اس کو انہوں نے نکالا اور اسے آرڈر پاس کیا۔ یہ آرڈر جو 22 اپریل 2025 کو ہے، اس کی کاپی ملنے کے بعد 4 ماہ کے اندر جسٹس ابھے تپاسے سابقہ جج انہوں نے یہ رپورٹ پیش کرنا کہ واٹ از دی میننگ آف ناٹ سوٹیبل، اور اس کے بعد ہی جو ہے اس کو جو ہے دوبارہ پیش کیا جانا چاہیے۔
اور ساتھ ہی ساتھ ایسوسیشن کو بھی اجازت دی ہے، آپ چاہے تو کمیٹی کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اس میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ اب یہ معاملہ سڑک پر چلنے کا نہیں ہے، عدالتوں میں چلنے کا ہے۔ فرض کیجئے کہ ابے صاحب نے ہمارے خلاف میں دیتے ہیں ڈیفینیشن صرف ٹو دی ایکسٹینٹ آف ناٹ سوٹیبل فار کا، تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ لیکن یہ سڑکوں پر یا اس کو جو ہے اس پر کسی طریقے سے گورنمنٹ پر دباؤ ڈال نہیں سکتے۔ میرا ایسوسیشن کے لیے یہی میری اپیل ہے کہ وہ اپنے برادری والوں کو جو ہے اس سے واقف کرائیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، یہ ہو رہا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جائیں جو دیش کو اپنی خاطر دیش میں ایک حکومت کے خلاف میں کہ کسی جو ہے فریق کے خلاف میں منافرت پھیلانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اب جھگڑا سڑکوں کا نہیں رہا۔ یہ میرا خیال ہے۔ ادھر کی قانون میں ہر سیکشن کے الگ پٹیشن ہوتے ہیں، ہر سیکشن کا الگ پٹیشن، اس کا اثر اس پر، اس کا اثر اس پر نہیں ہوتا۔ پہلا اگر پٹیشن آپ نے چیلنج کیے ہیں، سنیں اللیگلٹی، ان لافلٹی، نان کانسٹیٹیوشنل بیسس پر امینڈمنٹ 295 کا ہے، اسی لحاظ سے دیکھا جائے گا، اس کا اثر اس پر نہیں ہوگا۔ مار پیٹ کے بارے میں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے، اس کا سیکشن بامبے پولیس ایکٹ کے تحت ہوگا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ اثر صرف اتنا ہے کہ بھائی واٹ از دی میننگ آف ناٹ سوٹیبل فار سلاٹرنگ، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ آپ بھی چاہے تو کوئی دوسرا تیسرا بھی دے سکتے ہیں۔